یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ 500 کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا، تو اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے والے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی۔ یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے ہی آواز آئی، تو اتنا بند سنور کر باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بڑی نظر اس پر ڈال کر پزینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہے۔ زارا نے اس کو کونے سے تھامے وہ وہاں سے لے آئی۔ تب ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ ان کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی گئی تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو طاہر فرقان کی طرف تھی جو بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سائڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلیش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی، ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس تھی۔ نہ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی، تو تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ طاہر فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہیں، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں، وہ بیچاری۔ اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خام خواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جن کے تحت یورپی اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو ان کو ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک اسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بلاخر اسپانجی نے ان کا انتخاب کیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے ان کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں ان کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں اسپانجی جا رہی ہیں اور ہم ٹھہری وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلیش کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ تھا۔ دفتن زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلیش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی کے پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا ہوا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، ہم تمہاری دوست ہیں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔
ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ اچھا سونے ہو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سیلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کیا۔ سنو جی۔ وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہی کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اسے جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی تھی دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکتیں تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے باہر فرش پر وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بکے پڑا تھا، جس میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے ستر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر بہت اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے نئے معاملے سے الجھتی باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات یقیناً ڈائننگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکیوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزن کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فرق، ارم اور سمیع ان کے بچے تھے۔ فرق میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمیع فرق سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلیمان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھے۔ روہیل پڑھنے کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا، اور پھر زاہد چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ جو امریکہ میں تھا اور داؤد کے جو ڈائننگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جائے تو فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ میوی سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھتی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا، کیسی آؤ ان لڑکے کو ہراتے ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اسے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے چکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں، اس نے اپنی طرف دیکھتے پا کر ان سے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔
वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ, भाभी ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है? ये आबदा चची थी, वो इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सुलेमान भाई की तरफ गाने पर गए थे तो किस तरह नक्सख्तियार सी फिर रही थी। फिर तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता है। वो कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने, और फुरकान ने तो वो तो अड़ ही गया था कि शादी करूँगा तो हया से ही। मगर जब फुरकान ने सख्ती की तो कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत ख़राब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब फ़र्क को पता नहीं क्या हो गया है। क्या करूँ इस लड़के का? वो फिर की टांगों से लेस होकर आ गई है और इसके जाते ही फ़र्क जिद लगा कर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल है जो घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फ़क्र से कह रही थी और वह धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। उसे लगा कि इससे मज़ीद कुछ सुना तो इसके साफ जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत वो अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़र्क की निगाह उस पर पड़ी तो वो इसको राहदारी से आता देकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था फ़र्क, और टफ रूटीन की वजह से उसका रंग मज़ीद सांवला हो गया था। मगर मसला उसकी वाजिबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और फ़र्क ने ऐसे सोचा भी कैसे? वो एक सपाट नज़र फ़र्क पर डालकर सोफ़े पर फ़ातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बदिक्कत खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुँह न थकता था। और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर उनके दिल में ऐसे ख़यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल वो भी फ़र्क या रज़ा ने भेजे होंगे। मगर फिर जब पहली बार उसको फूल आए थे तो फ़र्क शहर से बाहर था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही था। मगर उनमें से किसी को उसकी स्पॉन्जी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी और उसने फूलों के साथ ख़त लिख कर रख दिया होगा। मगर कुरियर वाला तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी, शायद उसने कोई जेली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के झमेलों में फ़र्क और रज़ा जैसे जा वाले मसूब बंदे क्यों पड़ेंगे भला? उसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और है, और खैर दफ़ा करो जो भी है। इन दोनों का दिमाग तो मैं भी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, उसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुक कर उसको देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन फुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से उसने फ़र्क और रज़ा के चेहरे को मानित पड़ता देखा। सुलेमान चचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और सबीन फुप्पो को अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया था। क्या सबीन फुप्पो आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते फ़र्क और रज़ा पर एक नज़र डाली। उनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में घूमते। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम तो समझदार हो, और ये इरम तो बस तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फ़ौरन ज़फ़र कुक को आवाज़ देना, ठीक है? शोर ताई, मैं ख्याल रखूँगी। वो बदिक्कत मुस्कुराते हुए सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े होकर अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई, जो अपनी धुन में बातें कर रहे थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे और शाल ली थी, बारोब चेहरे पर मूंछें। सुलेमान साहिब उनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें उनके हुलियों जैसी थी। अब्बा आप भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद उसकी शक्ल देखकर याद आया था। सुलेमान साहिब का चमचे से सलाद भरता हाथ ज़रा सुस्त पड़ा और चेहरे पर करवाट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चम्मच प्लेट में पलटा कर दिया था। उनके लहजे में काट थी जो हया के लिए नहीं थी। अब्बा, सबीन फुप्पो शादी पर आएंगी? वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई है वो अब भी ना आए तो बेहतर है।
فرقان طاہر بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا، وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھی۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان طاہر ششدر رہ گئے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملوا دوں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی، اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب اکثر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم بھول کیسے گئے؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے، حیا 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے، اور آپ کو واقعی لگتا ہے وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی، اور میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم مجھ سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم اس طرح بول گئے تھے۔ جی ہاں، جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے مائی فوٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی اس نے ماموں کا حال چال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے؟ بھائی میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کرے بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد ہے کہ اس کا دور پڑے کا ماموں لگتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہاں کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خداحافظ کہنے گیا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان۔ وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر جہاں سکندر اس کا عکس نکلا تو ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد ہے نہ سبین کو۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو، اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی، بس سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہاں اس کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس کے وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ انٹرنیٹ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہاں سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر ترکی کا جو کوئی جہاں سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ان کا فون آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں وہ 2 دفعہ صحیح ہو جاتی۔ رسمی لیک موسم کا حال احوال، سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہاں سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ 8 سالہ بھورے بالوں، سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھا جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ کر جہاں پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر
دلاور بھائی کی شادی ہو جائے، سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی، اس کو ضرور ڈھونڈے گی.